ایک جنگل میں شیر، بھیڑیا اور لومڑی رہتی تھی۔ قدرتی طور پر ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ تینوں شکار کے لیے گئے۔ ایک نیل گائے شکار کی، ایک خرگوش شکار کیا اور ایک ہرن شکار کیا۔ شکار لے کے جب اپنی منزل پہ پہنچے تو شیر نے سب سے پہلے بھیڑیے سے کہا اس کی تقسیم کرو۔ اب بھیڑیے نے کہا بادشاہ سلامت، تقسیم ظاہر ہے، نیل گائے آپ کے لیے، ہرن میرے لیے اور خرگوش لومڑی کے لیے، حصہ بقدر جسہ۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ اس نے میری مرضی کے خلاف یہ فیصلہ کیوں کیا۔ شیر نے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دیا، اپنی ناراضگی کا خوب اظہار کیا۔ لومڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب بادشاہ کو جب سکون ہوا، شیر کو سکون ہوا، اس نے لومڑی سے کہا اس کی تقسیم تو کر۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی تقسیم ظاہر ہے، یہ نیل گائے آپ کا صبح کا ناشتہ ہے، ہرن آپ کا دوپہر کا کھانا ہے اور یہ خرگوش آپ کے شام کی خوراک ہے، تقسیم ظاہر ہے۔ بادشاہ یعنی شیر مسکرایا۔ اس نے کہا یہ بتا یہ تقسیم تجھے کس نے سمجھائی ہے؟ لومڑی نے کہا اس بھیڑیے نے، جو آپ کی مرضی کے خلاف چلا اور پھر اپنی تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا۔ میرے آقا حضور سید کائنات کی امت کو اللہ پاک نے سب سے آخر میں اسی لیے رکھا اور پہلی امتوں کے قرآن پاک میں واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ جو انہوں نے کام کیے ان کی وجہ سے وہ برباد ہوئے، جو غلط کام کیے اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے۔ ہمیشہ وہی محفوظ رہتا ہے جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ لومڑی کو سمجھ آ گئی کہ اگر میں بادشاہ کے خلاف فیصلہ دوں گی تو میرا حشر بھی اسی طرح ہوگا۔ آج ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ پاک نے جن جن کاموں سے ہمیں روکا ہے یا جن کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، ہم نے ان کاموں کے نزدیک نہیں جانا، ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو کام ہمارے رسول نے کیا، جو رسول اللہ کی آل نے کیا، جو اصحاب رسول نے کیا، وہی کام ہمارے لیے بہتر ہے۔ پچھلی امتوں کے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی اختیار کر کے اپنی زندگی کو، اپنی قبر کو، اپنی حشر کو کامیاب اور کامران کرنا چاہیے۔ رب کائنات انہی کاموں پہ خوش ہوتا ہے، پروردگار عالم جن کا اس نے حکم دے رکھا ہے، اور ان سے ناراض ہوتا ہے جس سے منع کر رکھا ہے۔ تو وہ بادشاہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں رسول اللہ کے احکامات، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا۔